سامعین و ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی کی طرف سے آپ کی خدمت میں جو مضامین پیش کیے جا رہے ہیں اس کے اندر آپ کی صحت، آپ کی عمومی صحت کے لیے، آپ کے خاندان کی صحت کے لیے اور آپ کے آنے والی نسلوں کے لیے بہتر سے بہتر کاوش اور کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ تک معلومات بہم پہنچائی جائیں۔ تو ہم مڈ وائف اور حاملہ خواتین کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ مڈ وائف جو زچگی کی متوقع تاریخ کو معلوم کرنا چاہیں گی تو وہ کس طرح معلوم کریں گی۔ تو مینسس کے بارے میں معلومات وہ سب سے پہلے ہوگی، یعنی حمل ٹھہرنے کی قریب ترین درست تاریخ معلوم کرنا مڈ وائف کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اسی تاریخ کی بنیاد پر یہ پیش گوئی کی جا سکے گی کہ بچہ کب پیدا ہوگا اور حمل کے کس مرحلے پر فیٹس کی عمر معلوم کی جا سکے گی۔ اسی طرح فیٹس یعنی ہونے والے بچے کے سائز کا جو اس کے متوقع سائز سے موازنہ کیا جا سکتا ہے۔ زچگی کی متوقع تاریخ یعنی EDD معلوم کرنے کے لیے عورت کے آخری مینسس کی پہلی تاریخ میں 9 ماہ اور 7 دن جمع کر دیتے ہیں۔ اس طریقے میں یہ فرض کیا گیا ہے کہ مثلا پہلے نمبر پہ کیا ہے، فرسٹ ہے کہ آخری مینسس کے پہلے دن کے 14 روز گزر جانے کے بعد حمل ٹھہرا تھا۔ یہ مفروضہ اسی وقت درست ہے جب عورت کا یعنی کہ خاتون کا جو حاملہ خاتون ہے ان کا ماہواری کا نظام باقاعدہ 28 دن کا ہوتا ہے۔ دوسرا یہ ہے، نمبر 2 کیا ہے کہ مینسس کا آخری بار آنا حقیقی مینسس تھا۔ امپلانٹیشن کی وجہ سے معمولی سا خون بہہ سکتا ہے۔ مڈ وائف کو حاملہ سے معلوم کرنا چاہیے کہ اس کے مینسس کا معمول کیا ہے اور کتنا آتا ہے۔ اس طرح وہ اندازے کے درست ہونے کا جائزہ لے سکتی ہے۔ ضروری ہو تو مڈ وائف حاملہ کو سمجھائے کہ وہ اپنی آخری مینسس کو کس طرح سے گن سکتی ہے، یعنی ان تاریخوں کو کس طرح سے گن سکتی ہے، اور ایسا کرنے میں مڈ وائف کو اس کی مدد بھی کرنی چاہیے۔ اگر حاملہ گزشتہ 3 ماہ کے اندر مانع حمل گولیاں کھا چکی ہے تو اس سے بھی تاریخوں کا حساب کتاب گڑبڑ ہو سکتا ہے، کیونکہ بریک تھرو بلیڈنگ سے غیر درست اندازے بنتے ہیں۔ زچگی کی متوقع تاریخ کی تصدیق میں یوٹرس کا سائز یا ابتدا میں کرایا گیا الٹرا ساؤنڈ اسکین مدد دے سکتے ہیں۔ جن عورتوں کا حمل پہلے بھی گر چکا ہو انہیں اس طریقے سے خاص طور پر گریز کرنا چاہیے جس میں بائی مینول ایگزامینیشن ہوتا ہے، جس سے مینول ایگزامینیشن سے کیا ہوتا ہے کہ حمل گرنے کا خطرہ ہوتا ہے، اور اگر پہلے بھی ایسا ہو چکا ہے تو مزید خطرہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس کو ضروری اس سے اجتناب کرنا چاہیے اور الٹرا ساؤنڈ سے مدد لی جا سکتی ہے۔ ایک اور مانع حمل طریقہ IUCD کا ہے۔ بعض خواتین کے یہ اعلیٰ نسب ہونے کی وجہ سے حمل نہیں ٹھہرتا، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے، کم ہوتا ہے مگر ہوتا ہے کہ حمل ٹھہر جاتا ہے، اگرچہ امکان یہی ہوتا ہے کہ حمل معمول کے مطابق جاری رہے گا، تاہم الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے IUCD کی پوزیشن معلوم کر لینا چاہیے۔ اگر یہ اعلیٰ زچگی کے دوران بھی دکھائی نہ دے تو زچگی کے بعد یوٹرس میں اسے تلاش کر کے باہر نکال لینا چاہیے۔ جس عورت کے پہلے بھی کم از کم 2 بار حمل ٹھہر چکا ہے اسے اپنے پیٹ میں بچے کی حرکت 16 ہفتے کے لگ بھگ محسوس ہوتی ہے۔ پہلی بار حاملہ ہونے والی خواتین کو یہ حرکت تقریباً 20ویں ہفتے میں محسوس ہوتی ہے۔